اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب ہشتم، حصہ 2، جناب ابو طالب پر دباؤ ڈالنے کی کوششیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش کی دوسری تدبیر یہ تھی کہ پے در پے ابو طالب سے مل کر ان پر بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت چھوڑ دیں، اور ان کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دباؤ ڈلوائیں کہ آپ اپنے کام سے باز آ جائیں۔ پہلا وفد۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ کو ان باتوں سے نہیں روکتے جو انہیں سخت ناگوار ہیں، تو اشراف قریش کا ایک وفد ان کے پاس گیا، جن میں بنی عبد الشمس بن عبد مناف میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، بنی امیہ میں سے ابو سفیان، بنی اسد بن عبد العزا میں سے ابو النشتری، عاص بن ہشام اور اسود بن المطلب، بنی مخزوم میں سے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ، بنی سہم میں سے حجاج کے بیٹے نبیہ اور منبہ، اور انہی میں سے عاص بن وائل شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کی برائی کی، ہمارے دین میں عیب نکالا، ہماری عقلوں کو حماقت قرار دیا، ہمارے باپ دادا کو گمراہ ٹھہرایا۔ اب یا تو آپ اسے ہماری دل آزاری سے روکیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ خود بھی تو ہماری طرح اس کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہیں، پھر ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب نے ان کو بہت نرم جواب دے کر اور اچھی بات کے ٹھنڈا کیا، اور وہ چلے گئے۔ ابن ہشام، طبری، البدایہ والنہایہ۔ دوسرا وفد۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا اور قریش کے سردار ان پر اونٹتے رہے، تو آخر ان سے صبر نہ ہو سکا، اور ایک دوسرا وفد لے کر وہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ ہمارے درمیان سن رسیدہ بزرگ ہیں، شرف اور قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کی حمایت سے باز آ جائیں، مگر آپ باز نہ آئے۔ ہم سے اپنے باپ دادا کی برائی اور اپنی عقلوں کی توہین اور اپنے معبودوں کی عیب چینی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اب یا تو آپ اسے روکیں یا پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور حافظ ابو العلیہ نے اپنی مسند میں عقیل بن ابی طالب کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی ہی میں میرے والد نے مجھ سے کہا کہ جا کر محمد کو بلا لاؤ۔ میں سخت گرمی میں ان کو تلاش کر کے لے آیا۔ آپ تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا، بھتیجے، تمہارے بنی ہم مجھ سے تمہارے متعلق یہ شکایت کر رہے ہیں کہ تم انہیں ان کی مجلسوں میں اور مسجد یعنی مسجد حرام میں اذیت دیتے ہو۔ تم ان کو اذیت دینا بند کر دو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور قریش کے سرداروں سے فرمایا، آپ لوگ یہ سورج دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یہ سورج آپ لوگوں سے اپنے شعلے روک دینے پر قادر نہیں ہے، اسی طرح میں بھی اس کام کو چھوڑ دینے پر قادر نہیں ہوں۔ یہ جواب دے کر آپ اٹھ گئے، اور آپ کے جانے کے بعد ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، لہذا آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ طبرانی نے اوسط اور کبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، اور ابو العلیہ نے بھی اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن ہشام، طبری، بہیقی اور بلازری نے یہ واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے، تمہاری قوم نے آ کر مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں، تم میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جینے کی کچھ گنجائش باقی رہنے دو، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ نہ میں اسے اٹھا سکوں اور نہ تم اٹھا سکو،
لہذا اپنی قوم سے ایسی باتیں کہنا چھوڑ دو جو انہیں ناگوار ہیں۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ چچا کے لیے اب میری حمایت کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ اس سے دستبردار ہونے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اگر سورج میرے سیدھے ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیا جائے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اسے کامیاب فرما دے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر آپ رنجیدہ ہو کر رو دیے اور اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے یہ دیکھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بات کا کیسا سخت اثر ہوا ہے، آپ کو پکارا۔ آپ پلٹ کر آئے تو انہوں نے کہا، اپنا کام جاری رکھو اور جو کچھ کرنا چاہو کرو، خدا کی قسم میں کسی چیز کی وجہ سے بھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے کہا، اے گروہ قریش، تم نے دیکھ لیا کہ محمد نے کس طرح صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے دین کی برائی کرنے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہنے، ہماری عقلوں کو بے عقلی قرار دینے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے باز نہ آئیں گے۔ اب میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل میں ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، جب وہ نماز میں سجدہ کریں گے تو ان کا سر کچل دوں گا، پھر بنی عبد مناف جو چاہیں کر لیں۔ دوسرے روز صبح کو وہ پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب عادت تشریف لائے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ قریش کے لوگ بھی اپنی مجلسوں میں جمع ہو گئے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آگے بڑھا، مگر یکایک وہ آپ کے قریب پہنچ کر پلٹا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا، اس کا رنگ فق تھا اور پتھر بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس گئے اور پوچھا، ابو الحکم، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں وہی کام کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا جو میں تم سے کہہ چکا تھا، مگر جب میں قریب پہنچا تو میرے آگے ایک ایسا زبردست اونٹ آ گیا کہ میں نے کبھی اتنے بڑے سر اور ایسی گردن اور ایسی کچلیوں والا اونٹ نہ دیکھا تھا، اور وہ مجھے چبا ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے۔ تیسرا وفد۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ قریش کے شیوخ پھر ایک دفعہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے اور اس کے درمیان انصاف کریں۔ اپنے بھتیجے کو بلائیے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمارے معبودوں کی برائی چھوڑ دے اور ہم اسے اور اس کے معبود کو اس کے حال پر چھوڑے دیتے ہیں۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ تمہارے اعمام اور تمہاری قوم کے اشراف اور شیوخ آئے ہیں اور تم سے ایک انصاف کی بات طے کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آپ لوگ فرمائیں، میں سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اور ہمارے معبودوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور ان کی برائی کرنے سے باز آ جاؤ، ہم تمہیں اور تمہارے معبود کو تمہارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، یہ تو انہوں نے انصاف کی بات کہی ہے، اسے مان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، کیا میں اس سے بہتر چیز کی طرف انہیں نہ بلاؤں؟ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں جس کے اگر یہ قائل ہو جائیں تو عرب کے فرما روا بن جائیں اور عجم ان کا تابع ہو جائے۔ ابو جہل بولا، یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، تمہارے باپ کی قسم ہم ایک نہیں 10 ایسے کلمات کہنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب غضبناک ہو کر نفرت کے ساتھ چھٹ گئے اور کہنے لگے، اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو، اس بات سے تو کچھ اور ہی مراد ہے۔ سورہ صاد آیت 6۔ اس واقعے کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اور طبری نے تاریخ میں اسے زمانے کے تعین کے بغیر بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق نے اسے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسلام لانے کے بعد کا واقعہ بیان کیا ہے،
اور اس کو زمخشری، رازی اور نیشاپوری وغیرہ مفسرین نے اختیار کیا ہے، لیکن متعدد دوسری روایات میں اسے اس وقت کا واقعہ لکھا ہے جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا تھے۔ امام احمد، نسائی، ترمذی، بہیقی، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر اور تاریخ میں جو واقعہ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا اب یہ ان کا آخری وقت ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے، اب اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن المطلب، عتبہ بن ابی معیط، عتبہ اور شیبہ شامل تھے، ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے۔ یہ سن کر تو وہ لوگ سٹپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے مفید کلمے کو رد کریں۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یکبارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو سورہ صاد کے ابتدائی حصے میں آیت 4 سے 8 تک بیان ہوئی ہے۔ چوتھا وفد۔ ابن ہشام، ابن جریر طبری، ابن سعد بلازری اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قریش نے جب دیکھا کہ ابو طالب کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے اور وہ قوم کی عداوت اور اس سے جدائی تک اپنے بھتیجے کی خاطر مول لینے پر تیار ہیں، تو ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ بن ولید کو ان کے پاس لے گئے اور کہا اے ابو طالب یہ عمارہ بن ولید قریش کا نہایت نام آور اور خوبصورت جوان ہے، اس کو لے کر بیٹا بنا لو، اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو جس نے تمہارے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی اور تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی اور ہم سب کو احمق قرار دیا، ہمیں ایک آدمی دے کر دوسرا لیتے ہیں تاکہ اسے قتل کر ڈالیں۔ ابو طالب نے جواب دیا واللہ تم نے بدترین سودا مجھ سے کیا، اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے پالوں اور میرا بیٹا مجھ سے مانگتے ہو کہ تم اسے قتل کر ڈالو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معتم بن عدی نے جو ہاشم کے بھائی نوفل کی اولاد سے تھا کہا واللہ اے ابو طالب تمہاری قوم نے تو تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جس مشکل میں تم پڑ گئے ہو اس سے تم نکل جاؤ، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ ابو طالب نے جواب دیا کہ واللہ انہوں نے مجھ سے کوئی انصاف نہیں کیا، مگر تم مجھے چھوڑ کر میرے خلاف ان کا ساتھ دے رہے ہو، اچھا کرو جو تمہارا جی چاہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس بات پر بات بڑھ گئی اور لڑائی ٹھن گئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔ ابو طالب کا بنی ہاشم اور بنی المطلب کو جمع کرنا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو جمع کیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ سب متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت کریں گے۔ اس بات کو سب نے قبول کر لیا اور ابو طالب کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، صرف ابو لہب اس سے الگ رہا۔ قریش کو ابو طالب کی دھمکی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت زور و شور پر ہو رہی تھی
اور ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی، ایک روز ابو طالب اور دوسرے اہل خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آئے اور آپ کو وہاں نہ پایا۔ ابو طالب کو شبہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اسی وقت بنی ہاشم اور بنی المطلب کے نوجوانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ایک ایک خنجر یا کوئی ہتھیار لے کر کپڑوں میں چھپا لو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو دیکھو عظمائے قریش کی کون سی مجلس میں ابن حنظلیہ یعنی ابو جہل بیٹھا ہے۔ بس اس مجلس کے کسی شخص کو جیتا نہ چھوڑنا، کیونکہ لامحالہ اسی پارٹی نے محمد کو قتل کیا ہوگا۔ اس ارادے سے ابو طالب چلے، اتنے میں حضرت زید بن حارثہ مل گئے اور ان سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں۔ دوسرے روز ابو طالب صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بنی ہاشم اور بنی المطلب کے نوجوانوں سمیت قریش کے سرداروں کی مجلس میں پہنچے اور ان سے کہا، اے قریش کے لوگو، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ ابو طالب نے سارا ماجرا بیان کیا اور اپنے نوجوانوں سے کہا، ذرا اپنی چادریں ہٹاؤ۔ جب انہوں نے چادریں ہٹائیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز ہتھیار ہے۔ پھر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو میں تم میں سے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ ہم لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ اس واقعے نے قریش کو احساس دلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ابو جہل کے لیے یہ واقعہ سخت ہمت شکن تھا۔ 3. قریش کی چھچوری اور ذلیل حرکات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کے لوگ جو حرکات کر رہے تھے ان میں سے بعض نہایت چھچوری تھیں، جن سے مقصود آپ کی دل شکنی کرنا اور آپ کو تنگ کرنا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دلوانے کی کوشش۔ ان میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع پر دباؤ ڈالا کہ وہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اسی طرح طلاق دے دیں جس طرح ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے آپ کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دلوائی تھی۔ یہ ابو العاص بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس میں سے تھے۔ ان کی ماں حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کی بہن تھیں۔ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اپنے مال، اپنی تجارت اور اپنی امانت کے لحاظ سے ان کا شمار شہر کے گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ ان کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھیں۔ نبوت کے بعد اگرچہ یہ مسلمان نہ ہوئے اور اپنے شرک پر ہی قائم رہے، لیکن انہوں نے قریش کے کسی دباؤ کو قبول نہ کیا اور حضرت زینب کو طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح رہے کہ حضرت زینب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن چونکہ اس زمانے میں مشرک و مومن کے درمیان نکاح کی حرمت کا کوئی حکم نہ آیا تھا، اس لیے وہ ابو العاص کے نکاح میں رہیں۔ ملاذری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ سرداران قریش نے ان سے کہا، تم زینب کو طلاق دے دو، قریش کی جس عورت کو تم پسند کرو گے اس سے ہم تمہاری شادی کرائے دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بہترین بیوی ہے۔ یہی بات طبری اور ابن ہشام نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے لکھی ہے اور مزید یہ بھی بیان کیا ہے کہ قریش کے لوگ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے پاس گئے اور کہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو چھوڑ دے، قریش کی جس عورت سے تو چاہے گا ہم تیری شادی کر دیں گے۔ اس نے کہا، تم سعید بن عاص یا اس کے بیٹے ابان کی لڑکی مجھے دلوا دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ چنانچہ اس کی مرضی کی لڑکی اسے دلوا دی گئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ رخصتی کی نوبت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر اظہار مسرت۔ اس سے بھی زیادہ کمینہ حرکت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صاحبزادے القاسم رضی اللہ عنہ کے کمسنی میں وفات پا جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا بھی کمسنی ہی میں انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس ہمدردی کا اظہار بھی نہ کیا جو شرافت و انسانیت کا کم سے کم تقاضا تھا، بلکہ الٹی اس پر خوشیاں منائیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا، یعنی جڑ کٹا آدمی، جس کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے، پھر علل ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی، وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایت میں اس پر مزید اضافہ یہ ہے کہ عاص نے کہا محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو تمہارا ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھیں۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا اظہار عقبہ بن ابی معیط نے بھی کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی آج رات محمد لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے ہوئے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے علانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھڈیرے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیش گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے آوان و انصار موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے، لیکن چند سال نہ گزرنے پائے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی تو ان میں سے آج بھی کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عز و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری، کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔